وفي العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اخلص العبادت للہ وحدہ، اور خالص کیا اپنی عبادت کو اللہ کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک نہیں کیا. هُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو خالص توحید پر، خالص عقیدہ توحید پہ جن کو موت آئی، قیامت والے دن امن میں ہوں گے، اور وہی لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں ہدایت پہ ہوں گے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں پھر ظلم نہیں ملایا، تو تمام صحابہ ڈر گئے. انہوں نے عرض کیا کہ اینا لم یظلم نفسہ، کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس سے کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے وہ آیت اتاری کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں. باقی تو بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کرنے والے ہیں، تو باقی گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک ایسی بلا ہے کہ جس کی معافی نہیں ملتی. اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ شرک میں خلط ملط نہ کریں، کہ اللہ کی توحید پر بھی اقرار ہو اور شرک بھی کرتے رہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا بشر بن ابراہیم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله
أينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعلون أنفسهم ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم انما هو الشرک. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی شک ذلک علی الناس، صحابہ پر یہ بات بڑی شاک گزری کہ یہ تو بڑی بات ہے، کون بندہ ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. شرط تو یہ ہے کہ ایمان ہو اور پھر ظلم نہ ہو. تو اللہ پاک نے حضور پاک کو جب یہ کہا گیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، تو فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے قرآن کی سمجھ فہم عطا فرمائیں کہ یہاں لفظ ہے ظلم. تو ظلم کا معنی سمجھیں، ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ غلط جگہ پر ڈالنا، یہ ظلم، اس کا معنی ہے ظلم. کیا معنی؟ مثلا اب اینک ہے، اس کا محل یہ ہے کہ ہم آنکھوں پہ لگائیں. اگر کوئی آدمی اس کو پاؤں کے نیچے رکھ دے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ پاؤں کے لیے تو نہیں بنی نا اینک، اینک تو آنکھوں کے لیے بنی. تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. وہ ظلم کیوں ہے؟ اللہ نے شرک کو ظلم کیوں فرمایا؟ شرک کو ظلم فرمانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اب اگر اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے تو لہذا اس نے ظلم کیا نا، کہ چیز کو اپنے محل میں نہیں رکھا. یا دوسرا معنی یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیشانی دی ہے کہ میرے آگے جھکاؤ، میرے آگے سجدہ کرو. تو اب اللہ کے سوا اگر ہم نے یہ پیشانی کسی غیر کے آگے جھکا دی تو ظلم. اس لیے شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کے معنی کو بھی یہ سمجھیں، عام دو غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں جو آ جاتی ہیں وہ یہ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، وہ مشرک. لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، تاروں کی کرتے تھے، وہ مشرک. لیکن اصل بات یہ سمجھیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ تو بات کو سمجھیں کہ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور جو چیزیں میرے اللہ کے لیے خاص ہیں اگر وہ کسی غیر کے لیے کرتا ہو تو اسی کا نام شرک. یاد رکھیں، یہ معنی نہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ تو داہریہ ہے، بے دین ہے، منکر ہے. اچھا، ایک آدمی اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے، دو خدا تو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، لیکن جو اللہ کی صفات ہیں خاص کہ علم کامل، علم غیب، علم محیط، ذرے ذرے کا علم، یہ اللہ کی صفت. اب اگر اس کے عقیدے میں یہ بات آ جائے کہ امام بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ شرک ہے کہ اللہ کی اس صفت میں اس نے شریک کر دیا. اسی کا نام شرک. اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ ندا ہے، پکار ہے، استغاثہ ہے، یعنی فریاد ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ. اب اگر وہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتا ہے تو وہ مشرک، کیا
کے نبی کو پکارے، جبریل کو پکارے، اللہ کے ولی کو پکارے، کسی انسان کو پکارے، اسی کا نام۔ اب نظر ہے، نیاز ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ جب وہ نظر نیاز کسی غیر کے لیے مانتا ہے تو اسی کا نام رکوع سجود عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر وہ قبر پہ سجدہ کرے یا کسی زندہ کو سجدہ کرے یا کسی دیوی دیوتا کو سجدہ کرے، اسی کا نام شرک۔ اسی طرح خیرات ہے، قربانی ہے، سب اللہ کے لیے۔ اب وہ کسی غیر کے نام پہ جا کے جانور ذبح کرے، چاہے مردے کے نام پہ، چاہے قبر کے نام پہ، چاہے مرشد کے نام پہ، اسی کا نام شرک۔ تو بات کو سمجھیں، اسی لیے کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں میرے اللہ کے لیے، تو اس نے اللہ کو چھوڑ کے جب غیر اللہ میں استعمال کیا تو اسی کا نام شرک تھا۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب اللہ والوں کی قبر پہ جاتے ہیں تو ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ یا حضرت آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، میری اللہ کو سفارش کر کے یہ مسئلہ میرا حل کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں مانگ تو ہم اللہ سے رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے تو نہیں مانگا، یہ تو شرک ہے۔ ہم کہیں کہ حضرت آپ مجھے دے دیں، یہ تو شرک ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ مہربانی فرما کے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں سفارشی بن کے اللہ سے ہماری یہ بگڑی بنا دیں۔ اچھا ابھی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ چونکہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کا اللہ سے تعلق ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم براہ راست خدا سے کیسے مانگیں؟ تو ان کے دماغوں میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب ہم نے کسی مرشد کی مزار پہ کھڑے ہو کر یہ درخواست کی تو پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ تو ہو گیا نا کہ ہماری درخواست کو حضرت نے سنا ہے، اور حضرت نے میری درخواست کو سمجھا بھی ہے، اور پھر حضرت نے میری درخواست قبول بھی کر لی ہے اور آگے سفارش بھی فرمائیں گے۔ تو یہ فوت ہو جانے کے بعد تمام غیب کا علم ہو گیا نا کہ مرشد کو پتا ہے کہ میرے مرید کو یہ مشکل پیش آ گئی ہے، وہ تو کہنے سے پہلے مشرک بن گیا۔ اس لیے ایک ہے کسی زندہ انسان کی خدمت میں جانا، اللہ تبارک و تعالی اگر موقع عطا فرمائے، ایک عالم ہے، صالح ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، آپ جاتے ہیں جی حضرت مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو درخواست کر رہے ہیں، وہ آپ کی درخواست سن رہا ہے، اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں، یہ بات نہیں، کیونکہ یہ تو خود حضور پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اب اللہ کے نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر ضرور جاؤ عمرے پر، لیکن ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو لہذا یہ تو ہمیں خود حضور نے سکھلا دیا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی جگہ بھی ہمیں یہ نہیں سکھلایا کہ حضور پاک نے کبھی ابا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی مزار پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہو، یا ابا آدم علیہ السلام سے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے آگے درخواست کی ہو۔ ایسی بات نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ آدمی اسی میں مبتلا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو خیرات کی ہے، یہ خیرات تو اللہ کے لیے ہے، لیکن نیاز حسین ہے، نظر تو اللہ کے لیے، لیکن نیاز جو ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے، تو پھر اللہ کی منت میں اس کو آپ نے شریک کر دیا ہے۔ ہاں آپ
چاہتے ہیں کہ میں خیرات کروں اور ثواب دوں تو اس میں تو سیدھی بات ہے کہ خیرات اللہ کے لیے ہے، اور اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ میں نے جو خیرات کی ہے یہ میرا صدقہ قبول فرمانے کے بعد اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں شریعت میں. روزانہ خیرات کریں، روزانہ ثواب پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس ظلم میں مبتلا ہو گئے، اس دھوکے میں پڑ گئے کہ جی ہم تو موحد ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور قبر پر ہم اگر کبھی سجدہ کرتے ہیں وہ تو تعظیم ہے، بس عظمت ہے، بزرگ کی عزت ہے، احترام ہے، عبادت تو نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ نے آ کے عرض کیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ کیسر یہ جو بادشاہ ہیں ان کے دربار میں یہ اصول ہے کہ جو بندہ بادشاہ کی دربار میں جاتا ہے تو پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر درخواست پیش کرتا ہے. ایک ادب ہے، احترام ہے ان کا. اور آپ تو ہمارے صرف دنیا میں بادشاہ نہیں، دین کے بھی بادشاہ، دنیا میں بھی بادشاہ، آخرت میں بھی بادشاہ. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی تو آپ کو ایسے سجدہ کریں، آپ کے آگے جھکیں اور آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. حضور نے فرمایا نا، خبردار. اب صحابہ کوئی عبادت کا سجدہ تو نہیں مانگ رہے تھے نا، تعظیم کے لیے کہہ رہے تھے نا کہ ہم بھی آپ کی عظمت. لیکن حضور نے فرمایا نا، خبردار. جس چیز میں عبادت میں اور تعظیم میں اللہ کے ساتھ تھوڑا سا شبہ بھی آ جائے تو اللہ نے منع کر فرمایا خبردار کوئی سجدہ نہیں. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور آتے تو ہم کھڑے ہو جاتے. حضور نے حکم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا ایسا کبھی نہ کیا کرو کہ جب میں آؤں تم کھڑے ہو جاؤ، نہیں بیٹھے ہو، بیٹھے رہو. اب صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا تھا کہ بھئی حضور آ رہے ہیں، حضور کے لیے کیسے کھڑے نہ ہوں، لیکن ہم ڈرتے تھے کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے. اچھا دوسری بات دیکھیں کتنا احتیاط ہے کہ امت کو شرک سے بچانے کے لیے جب نماز کا وقت آتا اور تکبیر ہوتی تو صحابہ جلدی سے پہلے کھڑے ہو جاتے. حضور اپنے کمرے مبارک سے، حجرے مبارک سے تشریف لے آتے ممبر پر. حضور نے فرمایا بھائی دیکھو بات سنو، پہلے نہ کھڑے ہو جایا کرو. جب تکبیر ہوگی میں آؤں گا تو تکبیر کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوں. جب اقامت کا وقت آ جائے تو اس وقت کھڑے ہوں، پہلے نہ کھڑے. کیوں منع کر دیا؟ ورنہ حضور تو جانتے تھے کہ صحابہ کے تو الحمدللہ دل میں بھی کبھی شرک نہیں آ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا عمل دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اسی درخت کے پاس گزرے، حدیبیہ کے مقام پر، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب نے بیعت کی تھی صحابہ سے. اب ایمان سے کہیں اس درخت سے بڑا کوئی شان والا درخت ہوگا جس کے نیچے حضور بیٹھے ہوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ جس جگہ حضور بیٹھ گئے وہ جگہ ساری جگہ سے اچھی، وہ درخت ساری دنیا کے درختوں سے اچھا. جس سواری پہ میرے محبوب نے سواری کی ہے وہ سواری ساری کائنات کی سواریوں میں افضل ہے کہ اس کو حضور کا بدن لگ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگ گئے، حضور کا ہاتھ لگ گیا. تو اب جب حضرت عمر آئے، دیکھا تھوڑی دیر گزری تو کوئی صحابی اس پہ تلوار لٹکا رہا ہے، کوئی صحابی اس پہ نیزہ لٹکا رہا ہے، کوئی صحابی کپڑا لٹکا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے آپ کو یاد نہیں ہے حضور نے بیعت کی تھی اور اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. تو ہم اس درخت سے برکت کے لیے بھی اس درخت کے سائے میں حضور بیٹھے ہیں، تو اس درخت پہ ہم نے تلوار لٹکا دی، کپڑا لٹکا دیا، ابھی اس میں برکت ہو جائے. تو حضرت عمر اب کری تھے. حضرت عمر نے حکم دیا صحابہ کو، فرمایا درخت کاٹ دو جلدی. انہوں نے کہا حضرت کیا ہمارا مقصد اور کچھ نہیں، اور کیا آپ نہیں جانتے کہ جو چیز میرے
محبوب کے بدن سے لگ جائے، اس میں جو برکت ہے اس سے کسی کو انکار ہے؟ ایک دفعہ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ، حضور بھی اونٹ پہ سوار ہیں، صحابی بھی اونٹ پہ سوار ہیں، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جب حضور واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابا رحمہ، اونٹ پہ سوار ہیں، قافلہ چل رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ اونٹ پہ سفر کرتے کرتے میں تھکا ہوا جو تھا تو مجھے نیند آ گئی۔ تو اونٹ میرے قابو میں نہ رہا، وہ اونٹ چلتے چلتے حضور کی اونٹ کے بالکل قریب جو آیا تو اونٹ نے ایسا ساتھ بالکل رگڑا لگا کہ حضور کو تکلیف ہوئی، رگڑ لگ گئی، وہ بالکل قریب ہو گیا، تو ایسا قریب میں ایسے گزرا اور رگڑ لگی، پلان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کے ہاتھ میں بیت تھا تو انہوں نے مجھے بیت مارا۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں تو ڈر گیا، میں کہا کیا ہے، سو رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سو گیا، نیند آ گئی۔ اللہ کے بندے دیکھا نہیں ہے مجھے کتنا تکلیف پہنچائی ہے تو نے؟ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا، میں نے اونٹ کو روک لیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جا رہا ہے، کہتے ہیں خدا کی قدرت دیکھو مجھے پھر نیند آ گئی۔ اور اللہ کی شان ہے، جانور کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے نا، تو پھر میرا اونٹ پھر رگڑ لگا، تو حضور نے پھر مجھے مارا۔ میں کیا کر رہے ہو خدا کے بندے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دوسری دفعہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں سو گیا، نیند آ گئی، میرا رب جانتا ہے میں نے خود نہیں کیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر اونٹ روک لیا، سارا قافلہ جب آگے نکل گیا تو سب سے پیچھے میں نے اپنا اونٹ کر لیا کہ اتنا دور ہو جاؤں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو پھر نیند آ جائے مجھے۔ اور جانور کو جس جانور کے ساتھ چڑھ ہو جائے وہ مقابلہ کرتا ہے اسی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس مدینہ منورہ، اور ایک روایت میں ہے کہ راستے میں منزل پہ حضور نے قیام فرمایا، ابھی مدینہ پاک نہیں پہنچے۔ حضرت ابا رحمہ کہتے ہیں کہ جب منزل پہ پڑاؤ ہوا نا تو میں دور چلا گیا، ایک دو بکریاں لے کر دور چلا گیا۔ اصل میں ڈر رہا تھا کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، میں نے کہا دور ہو جاؤں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا تو میں نے پوچھا مجھے کسی نے بلایا تو نہیں، کسی نے یاد تو نہیں، میں ڈر رہا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں طلبہ کا رسول اللہ، تمہیں حضور نے بلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا کہ بس میری جو زیادتی ہوئی ہے نا، اب اللہ بہتر جانے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، میرے حق میں کوئی سزا آ گئی، اب میں کیا کروں؟ حضور نے بلایا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا، تو میں جلدی سے حاضر ہو گیا۔ میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، خدا جانے حضور کیا سزا دیتی ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کیا سزا تجویز فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں نے تمہیں بیعت مارا تھا نا۔ میں کہا حضور مارا تھا۔ میں کہا فرمایا یہ بیعت لے لو اور مجھے مار لو۔ اور ایک روایت دوسری میں ذرا تفصیل ہے کہ صحابی نے کہا کہ حضور ہاں آپ نے بیعت تو مارا تھا، لیکن جب آپ نے بیعت مارا تھا تو میرے اوپر کپڑا نہیں تھا، قمیض نہیں تھی میری، آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو بدلہ تو پورا نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، انہوں نے کہا کیسا آدمی ہے یہ، حضور کو بیعت مارنا چاہتا ہے اللہ کا بندہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اگر تم نے کوئی بدلہ لینا ہے چلو حضور کے بجائے ہمیں 10 بیعت مار لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس نے مجھے مارا ہے انہوں نے فرمایا ہے بدلہ لو تو میں کیوں نہ لوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ابھی میں کپڑا اٹھا لیتا ہوں، مار دو۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا تو جا کے چمٹ گیا۔ انہوں نے کہا حضور بلا مجھے یہ موقع ملتا کہ آپ کے بدن سے میرا وجود لگ جاتا، میں آپ کو بیعت ماروں گا۔
میں تو اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح میرا وجود جو ہے نا محمد مدنی کے بدن سے لگ جائے، بس وہ برکت مجھے مل جائے۔ صحابہ کہتی ہیں جب حضور وضو فرماتے تو ہم پانی لے لیتے تھے، اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے کہ جو پانی حضور کے ہاتھوں کو لگا ہے اس کی برکت میں کوئی شبہ ہے؟ حضور پاک کبھی لعاب دہن مبارک جو تصابہ لے کے فوراً مل لیتے کہ بھی اس سے بڑی برکت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ہم درخت سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم تو برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ تو درخت کو سجدہ شروع کر دیں گی، لہذا جہاں کسی شرک کے پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں مٹانے کا حکم دیا، فرمایا کاٹ دو۔ اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا، حالانکہ صحابہ نعوذ باللہ ان کے دل میں تو شرک کا خیال ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے آج اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے قبر پہ طواف کیا ہے، قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، میں نے سجدہ کیا ہے، میں نے چوکٹ پہ سجدہ کیا ہے، یہ تو بس مرشد کی تعظیم ہے، میں کوئی عبادت تو نہیں کر رہا تھا، خدا کے بندے عبادت کی شبہ تو پیدا ہو گئی ہے نا۔ کیوں اللہ نے منع کیا ہے کہ جب سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو؟ بھئی سورج آسمانوں پہ نکل رہا ہے، نماز ہم زمین پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورج ہمارے سامنے تھوڑا ہے، ہم اس کو تھوڑا سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ کافر اور سورج پرست عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ تم تو اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن دیکھنے والے کے دل میں آ جائے گی یہ بھی سورج کی کر رہا ہے، تو لہذا یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ فرمایا سورج نکل رہا ہے، سورج اوپر ہے، سورج ڈوب رہا ہے، عبادت نہ کرو جب تک کہ وہ اچھی طرح ڈوب نہ جائے، تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اب اسی طرح ابھی تم نے ماشاءاللہ جنازہ پڑھا ہے، اب جنازہ اللہ کے ولی کا ہے، شہید کا ہے، بہت بڑے عالم کا ہے، محدث کا ہے، امام کا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو، ہے جنازہ نماز لیکن بغیر رکوع سجود کے میں قبول کر لوں گا، کیونکہ تم چاہے مجھے سجدہ کرو، دیکھنے والا کہے گا میت کو سجدہ کر رہے ہیں جس میں شبہ پڑ جائے، منع کرو۔ تو اب ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اللہ کے ولی کے جنازے میں تو جھکنا جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، رکوع جائز نہیں ہے، جب وہ قبر میں چلے جائیں تو قبر میں جھکنا کیسے جائز ہو گیا؟ بات کو سمجھیں کہ وہ اللہ کا ولی سامنے موجود ہے، میت موجود ہے، جنازہ موجود ہے، لیکن اس وقت جھکنا موجود نہیں ہے، رکوع کی اجازت نہیں ہے، سجود کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے دفن ہو جانے کے بعد قبر پہ اجازت کیسے ہو گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اب ایک اللہ کا ولی ہے، اس کی میت رکھی ہے، تو جب آپ جنازہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ وہ دعا حضور نے کیا سکھلائی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الی آخرہ، یعنی کیا دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، حاضر کو بخش، غائب کو بخش، مردوں کو بخش، عورتوں کو بخش، بچوں کو بخش، سارے مسلمانوں کو بخش۔ تو جب اللہ کے ولی کی میت سامنے ہے، تم اس سے دعا مانگ رہے ہو یا اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو، کسی دھوکے میں نہ رہو۔ ہاں نہ ماننا یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، نہ ماننا وہ آپ کی مرضی، وہ ہمارے بس میں بھی نہیں، نہ ہم منوا سکتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی، صحابہ کی نہیں مانی، اہل بیت کی نہیں مانی، ائمہ کی نہیں مانی، تو ہم تو ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، تو ہماری کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے نہ مانے، لیکن یہ نہ کہے مسئلہ۔ اب جب وہ اللہ کا ولی سامنے چارپائی پہ موجود ہے، اس کی میت موجود ہے، وجود موجود ہے، نعش موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے اس ولی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کی مغفرت
فرما اللہ اس کی مغفرت فرما دے، بخش دے. نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یا اللہ ہم اپنے اس بندے کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے جیسے ایک کپڑے کو دھوتے ہیں اور پاک ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ اس کے گناہوں کو برد سے دھو دے، پانی سے دھو دے. اور اللہ ورفع درجتہ، اکرم مثواہ، برد مضجعہ، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اس کے درجات کو اونچا کر دے. تو جب سامنے ہے تو اس سے مانگنا منع ہے، اور جب وہ دفن ہو جائے تو اب مانگنا جائز ہے. ایک بات کو سمجھیں، یہی شرک ہے، اسی سے آدمی شرک میں پڑتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ پہلے آدمی بدعت میں پڑتا، بدعت سے بڑھتے 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 انجام شرک. اسی طرح جب آدمی دیکھو نا جی، آدمی ہر نماز میں آتا ہے تو رہے ہیں تو آپ چلتے 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 اس مقام پہ آ گئے کہ پھر آپ نے نماز پڑھی. اسی طرح جب آپ نے بدعت میں قدم رکھا، پہلے تو دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ چلو جی حضرت کی مزار پہ جا رہے ہیں، خیرات کریں گے بس. لیکن پھر عقیدہ بن جاتا ہے کہ جب تک مرشد کے مزار پہ خیرات نہیں ہوگی میری خیرات قبول ہی نہیں ہوگی. میں نے تو یہ اکتا یا بکرے جو ہیں وہاں جا کے ذبح کرنے ہیں، وہی لنگر پکانا ہے تاکہ میرے مرشد کو پتہ لگتا ہے کہ میرا مرید بکرے لے کے آیا ہے، ذبح کر رہا ہے. اسی کا نام تو شرک ہے کہ علم غیب میں اللہ کے سوا تم نے کسی دوسرے کو بھی شریک کر دیا. باقی یہ رہی بات کہ چلو جی اگر یہ ہے تو پھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے. اس کے بارے میں جتنا قرآن و حدیث میں حکم ہے آمنا، اور جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے آگے نہ بڑھیں. اتنا حکم ہے کہ مردے پہ گزرو تو سلام کرو، اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں، سنوا دیتے ہیں. اللہ قادر ہے، جو ہمیں حکم ہے وہ ہم کریں. اسی لیے حضور نے فرمایا جب مردے کو دفن کر لو الآن یسأل، اب سوال جواب کا وقت ہے، تم دعا مانگو کہ اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا. اسی طرح بعد روایات میں آتا ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو، طواف کرتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو اللہ اس کو باقاعدہ خبر دیتے ہیں کہ یہ ہدیہ تیرے بیٹے کی طرف سے آیا. تو جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں آمنا و صدقنا، اور جو چیزیں موجود نہیں ہیں اپنے عقل سے آگے نہ بڑھیں، اپنے عقل سے زیادتی نہ کریں، ورنہ پھر اسی ظلم میں آ جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ظلم سے اور شرک سے بچائے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع وابن ادريس عن ابراهيم ان لقب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے صحابہ پہ بڑی گراں گزری. قالوا وأينا لم يظلم نفسه، کون ہے جس نے اپنے نفس پہ کبھی ظلم نہیں کیا یعنی گناہ نہیں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس كما تظنون، جو تم گمان کر رہے ہیں وہ مراد نہیں بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے. دیکھا نہیں کہ عبد صالح نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وحدثنا عمر بن تغلب النمری قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن ابراہیم عن القمہ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت ان الشرک لظلم عظیم. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی
وفی لفظ قالوا اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا؟ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذی تعلون، جو تم سوچ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے، بل الم تسمعوا ما قال العبد الصالح ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ کریں۔ ولی ابن ابی عاصم بن عبد اللہ مرفوعا قال ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال بشرك قال وعن ابي بكر الصديق وعمر وابي بن كعب وسلمان وحذيفة بن عباس وابن عمر وعمر بن شرابيل وابي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وإكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والصديق رضوان الله عليهم اجمعين وغير واحد نحو ذلك، ان سب نے یہی ترجمہ کیا۔ وقال ابن مردوي حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد شداد المسمعي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري نعم شان ابراهيم ارقم عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال رسول اللہ کی لینت منهم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مبارک ہو تم ان لوگوں میں ہو جن نے کبھی شرک نہیں کیا۔ قال لم وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن یوسف قال حدثنا ابو جناب عن زازان عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوزع نحونا فقال رسول الله كان هذا الراكب إياكم يريد فانتهى إلى الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت قال من أهلي وولدي وعشيرتي۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں جریر ابن عبداللہ کہ ہم حضور کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے تھے، جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوار ہماری طرف آنا چاہتا ہے، ہمیں ملنا چاہتا ہے، اس کو اشارہ کریں۔ وہ سوار قریب آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وسلم، اس نے آ کے سلام کیا، فرددنا علیہ، ہم نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم من أين أقبلت، حضور پاک نے فرمایا آنے والے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ من اہلی وولدی وعشیرتی، میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے اہل سے۔ قال فأين تريد، اس نے حضور نے فرمایا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ قال اريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں حضور کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قال فقد اصبتہ، حضور نے فرمایا اچھا تم اللہ کے رسول کو ملنا چاہتے ہو تو تم پہنچ گئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قال یا رسول اللہ علمنی مل ایمان، اس نے کہا حضور مجھے سکھلائیں ایمان کا کیا معنی، ایمان کی کیا تعریف ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت۔ قال قد اقررت، حضور نے فرمایا ایمان کا معنی یہ ہے کہ تو پہلے گواہی دے کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وان محمدا رسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینے کے بعد وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے جو ہیں ادا کر، اور اگر اللہ پاک نے امیر بنایا حج، اللہ کے گھر کا حج ادا کر۔ سمجھ لو آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں بس جی کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، مسلمان اس مسئلے میں مبتلا ہیں، اور آج کل ہمارے ملک میں جو مسلمان دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں پوچھ
پوچھو کہتے ہیں جی سبحان اللہ، جی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، جی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے ہیں کہ ہم عبادت کریں۔ اور جو ان لوگوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو دین والا سمجھتے ہیں نا، وہ ان نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جی مہینے میں ایک دن قرآن کا ختم کروا لو۔ اور ختم کیسے کراؤ؟ کسی مسجد سے، مدرسے سے طالب بلوا لو۔ قرآن بھی وہ پڑھیں گے، وہ خود نہیں پڑھیں گے، خود تو آتا نہیں پڑھیں کیا؟ خود تو کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں نا۔ اور جی بس گھر میں برکت ہو جائے، قرآن کا ختم ہو جائے، ماشاءاللہ، وہ طالب قرآن پڑھیں گے، اچھا کھانا کھلا دو، کچھ پیسے دے دو، سبحان اللہ۔ اور مہینے میں کسی دن میلاد کروا دو، نعت پڑھنے والے بلا لو، کپڑے بچھا لو، ان کو کھانا کھلا دو، پیسے دے دو، اور جی سبحان اللہ، ہم حضور کے بھی عاشق ہیں، اللہ کے بھی عاشق ہیں، ہر مہینے ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے جی، اور ہر مہینے ہم حضور کا میلاد اپنے گھر میں جی کرتے ہیں۔ اور بعض ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ سارا کاروبار جو ہے الف سے لے کر یہ تک سود کا ہے، بینکوں کا ہے، سود میں سر سے لے کر پاؤں تک غرق ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہر سال رمضان میں جناب میں عمرے پہ جاتا ہوں اور اعتکاف بھی مدینہ شریف میں بیٹھتا ہوں، اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لو۔ اسی لیے محدثین اور سلف صالحین نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یہ ہے ایمان، سمجھ لو اچھی طرح۔ اگر دل میں تصدیق نہیں ہے اور زبان پہ کلمہ ہے تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو منافق کا ایمان ہے کہ زبان پر تو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ اچھا، ایک آدمی کے دل میں ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کے نبی جو گزرے ہیں نا وہ بڑے عظیم ریفارمر تھے، عظیم سکالر تھے، عظیم مدبر تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے دل میں بھی ایمان ہے، زبان پہ بھی کلمہ ہے، لیکن اس کے اعضاء اور جوارح، اس کے ارکان تصدیق نہیں کر رہے تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے جی گناہ گار ہیں، نہ، یہ بات نہیں چلتی۔ ایمان کب کامل ہوگا؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ تمہارا ہاتھ، پاؤں، دماغ، عقل، سوچ سب دلالت کر رہی ہو ایمان پر۔ اس لیے حضور سے جب اس صحابی نے، اس مسلمان نے، اس عرابی نے پوچھا کہ مل ایمان ہو، حضور ایمان کی مجھے تعریف بتلائیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تو گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، سارے قرآن میں پڑھیں، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھا کریں۔ سارا قرآن آپ مطالعہ کر لیں الف سے لے کر آخر تک، جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پہلے سپارے میں پڑھ لیں آپ، کیا صفت ہے مومن کی؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو۔ اب سمجھو، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ نماز کو پورے شروط، ارکان، اوقات کے مطابق صحیح ادا کرے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔
یہ نہیں ہے کہ وہ چلو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، پڑھ لی نہ رکوع کا پتہ، نہ سجود کا پتہ، نہ قیام کا پتہ، نہ قعود کا پتہ، نہ تشہد کا پتہ، وضو کر لیا تو کوئی پتہ نہیں پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا، انگوٹھی ہاتھ میں تھی میں نے ہلائی ہے، اس کے نیچے بھی پانی گیا ہے کہ نہیں گیا، کبھی گھڑی پہنی ہوتی ہے گھڑی کے ساتھ وضو کر لیتے ہیں، پتہ ہے گھڑی کے نیچے پانی پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا، انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تھا میں نے کہ نہیں ڈالا، پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، میں نے مسا بھی پورے سر کا صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی خیال، بس جلدی جلدی اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکر، یہ نماز نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے، نماز قائم کریں۔ اچھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کام میں، دفتر میں، کاروبار میں، انہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے گھڑی سے، اچھا جی 5 بج گئے، اچھا جی 5:15 بج گئے، اچھا جی 5:30 بج گئے، 6 بج گئے، انہوں نے کہا جی کمال ہے، سورج تو ڈوبے گا 7:07 پہ، ابھی تو گھنٹہ پڑا ہوا ہے۔ اب جب 6:45 ہوئے ہیں تو اب حضرت اٹھے، آپ نے وضو شروع فرمایا اور پورے 7 ہو گئے تو آپ نے اللہ اکبر کیا، 7 منٹ بھی ختم ہوئے، نماز بھی ختم ہو گئی، تو یہ نماز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اولئک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز کہ انتظار کر رہا ہے کہ سورج ڈوبنے لگے پیلا ہو جائے میں پھر نماز پڑھوں گا، فرمایا یہ منافق۔ اسی لیے حضور کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی۔ حضور میں نے پڑھی، فرمایا پھر پڑھو، اس نے جا کے پھر پڑھی، حضور دیکھ رہے ہیں وہ پھر آ گیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی، پھر پڑھو نماز، اس نے پھر پڑھی، پھر آ گیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر آ گیا حضور کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی، اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے، آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جس طرح تم پڑھ رہے ہو، یہ کیا دانے چگ رہے ہو جیسے مرغا دانے چگتے ہیں زمین سے، فرمایا نماز پڑھو، رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، رکوع کے اندر اطمینان ہو، ہڈی پوری سیدھی ہو جائے، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیحات کہو، ورنہ 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھے ہو جاؤ، ہڈی اپنے اپنے مقام پہ واپس چلی جائے، اور اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، اور اگر اللہ دے تو الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہا وملء ما شئت من شیء بعد، اگر اس کے بعد بھی ہو تو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، پھر سجدہ کرو۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اب ایمان کی تعریف کے اندر حضور نے شامل کر دیا کہ ایمان تب ہوگا جب اقامت صلاۃ ہوگی، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اگر اللہ رمضان نصیب کرے تو رمضان کے روزے ہوں گے، اگر اللہ دولت دے تو بیت اللہ کا حج بھی ادا کرے گا، تب ایمان بنے گا۔ اب وہ سن رہا ہے، جب حضور نے بات ختم کی تو صحابی نے کہا قال قد اقررت، اس نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا میں اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میں نے مان لیا حضور۔ قال ثم ان بعیرہ دخلت یدہ فی جحر جرذان فہوى بعیرہ وهو الرجل فوقع على هامته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فبصب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقال یا رسول اللہ قبض الرجل۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ اس کے اونٹ کا اگلا پاؤں ہاتھ، اونٹ کے 4 پاؤں ہیں نا تو اگلے کو ہاتھ کہہ دیتے ہیں، بھی اگلے کو یا 2 ہاتھ ہو گئے 2 پاؤں ہو گئے، ورنہ ہے تو 4 پاؤں۔ وہ ایک وہاں غار پڑی تھی نیچے زمین میں، اس اونٹ کا پاؤں جو ہے غار میں گیا، اونٹ کو جو دھکا لگا وہ بندہ گرا تو سیدھا بیچارہ اپنی گردن کے بل گرا، اور اس کے بعد گرتے ہی بیچارہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو جلدی کرو پکڑو اس بندے کو۔ حضور کے صحابہ حضرت حذیفہ اور اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر کہتی ہیں کہ ہم جلدی سے اونٹوں سے کود پڑے، ہم نے اس بندے کو اٹھایا، لیکن اس بندے کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ فوت ہو گیا۔ قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا
اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہماری طرف سے توجہ ہٹائی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا دیکھ رہے ہو کہ میں نے کیوں توجہ ہٹائی ہے، کہ مجھے اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھلایا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں جنت کے پھل اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو جی، یہ تو مر گیا ہے نا، لیکن کیا ہے، ایمان کی دولت سے مال مر گیا ہے، تو اسی وقت حضور دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے پھل کھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا انی رأیت ملکین، میں نے دیکھا دو فرشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں جنت کے پھل دے رہے ہیں۔ فعلمت انہ مات جائعا، مجھے پتا چلا کہ شاید یہ بیچارہ بھوکا تھا، اسی بھوک کی حالت میں مر گیا، تو اللہ نے جنت کے پھلوں کا انتظام کر دیا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذا من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یہ ان لوگوں میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس نے کوئی شرک نہیں کیا، ایمان لایا اور موت آ گئی، کوئی غلطی اس نے کی نہیں بیچارے نے۔ قال دونكم اخاكم فاطم الله الى الماء وغسل الله وحنثناه وكفناه وحمل الله الى القبر وجاء رسول الله ثم تجسر شفير القبر فقال الحدوا ولا تشقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا۔ اب اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ اپنے ساتھی کو غسل دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے غسل دیا، ہم نے اس کے بدن پہ خوشبو لگائی، ہم نے اس کو کفن پہنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے آئے، اور قبر پہ کنارے پہ حضور بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا لحد بناؤ اس کے لیے، شک بنا ہوتا ہے سیدھا، لحد ہوتا ہے دیوار کے اندر میت کی جگہ بنانی، لحد بناؤ۔ ثم رواه احمد بن عامر عن عبد الحمید بن جعفر الفراء عن ثابت بن زادان بن عبد الله ذكره وقال في هذا ممن عمل قليلا واجر كثيرا۔ اور حضور نے فرمایا او صحابہ میرے، دیکھو یہ بندہ اس نے عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ نے اجر بڑا عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ ابھی ایمان لایا اور اسی وقت موت آ گئی۔ تو اس لیے ایمان وہ معتبر ہے شرک بھی نہ ہو، اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام پہ عمل کیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود وہ پتھر ہے، بی بی ہاجرہ کے ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات ہے، کوئی بی ہاجرہ کے ہونٹ زخمی نہیں ہو گئے۔ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے جنت سے بھیجا ہے۔ رکن یمانی جو ہے اس جگہ پر بھی روایت میں ہے کہ جب آدمی پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ وہاں بھی جو پتھر ہے وہ بھی جنت کا ہے، حضور نے اس کو ہاتھ لگایا اور حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا ہے۔ طواف عمرے میں آدمی نے گندا ننگا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ثواب نہ ملا لیکن اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، طواف پھر بھی ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی طواف کر رہا ہے اور دوسرا بھائی کوئی بات کرے تو بات کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بات کا معنی ہوتا ہے کوئی دین کی بات کرو، کوئی اللہ رسول کی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، یہ نہیں کہ کسی کہانیاں ہی شروع کرتے پھرو۔ آخر طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے، لیکن اس میں بولنے کی اجازت ہے کہ کوئی ضروری بات ہے، کسی نے پوچھنا ہے، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اچھا بھائی آ جانا میں جا رہا ہوں، تو کوئی دین کا مسئلہ ہے تو جائز ہے بولنا، جو دعا چاہے کرے، دعا کرے تو اسی طرح چلتے ہوئے دعا کرے، سینہ نہ پھیرے، جب طواف ختم ہو جائے تو پھر ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کرے۔ اگر کوئی آدمی 2 سال کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 2.5 سال، باقی ائمہ کے نزدیک 2 سال، اسی عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ ماں بنے گی۔ جب وہ 3 سال 4 سال 5 سال کا بڑا ہو جائے تو پھر وہ رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی ماں نہیں بنتی، کیونکہ تم بھی بڑے ہو گئے، بیوی بھی بڑی ہو گئی۔
اور فائدہ بھی ہے، بیوی کی بیوی ہے، دودھ بھی گھر میں مل گیا۔ بالوں پر یا داڑھی پر کالا رنگ لگانا منع ہے۔ مہندی لگاؤ یا کالے کو مہندی میں ملا دو، رنگ بدل جائے تو جائز ہے، خالص کالا نہ لگائیں۔ علماء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کہتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی، تو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر یہ سوال جو ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے امام حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں، اب آپ اندازہ کریں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو امام بخاری کا بھی استاد ہو، اور عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہیں جن کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کا بادشاہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک وہ شخص ہے کہ جس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، کہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ امام صاحب کا شاگرد ہے۔ ان سے ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ جی حضرت حسین حق پر تھے یا یزید حق پہ تھا اور حضرت حسین کی غلطی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے تو اب زبان کھلوا کے کیوں غلطی میں ہمیں شریک کرتے ہو؟ بھئی جب وہ واقعہ ہوا ہم موجود تو اللہ نے ہمیں بچا لیا نا، امتحان سے ہم بچ گئے، تو اب ہم بلا وجہ زبان کھول کے کہیں وہ غلطی پہ ہے وہ غلطی پہ کیوں کہیں؟ اللہ پہ چھوڑو، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ جانے۔ اور پھر ان کا رشتہ ہے، ان کا رشتہ ہے، حضرت حسین اور یزید رشتہ دار ہیں۔ یزید کون ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان، اور ابو سفیان کون ہے؟ حضور کا کیا ہے؟ چچا ہے۔ اچھا حضرت حسین حضور کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ اچھا حضرت حسین حضور کی بیٹی کی اولاد ہے اور حضور کا نواسا ہے، اور حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سالہ ہیں، کہ ان کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، تو ان کا اتنا قریبی تعلق ہے، تو ہم کیوں ایسے مسئلے میں زبان کھولیں؟ اچھا اگر غلطی ہو اور حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو تو ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا؟ تو ایسی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس بحث کا نہ ہمارے ایمان سے تعلق ہے، نہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، نہ ہماری قبر حشر سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانے، ان کے معاملات جانے۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے شان والے تھے، آپس میں خلاف ہوا، وہ دونوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ تو اس لیے بلا وجہ ایسے مسائل کی غلطیوں میں نہ پڑا کریں۔ اگر کوئی بعض علماء جنہوں نے اہل شیعہ کے بارے میں کفر کا فیصلہ کیا ہے، وہ تو نکاح کو جائز نہیں سمجھتے نا، کیوں؟ نکاح تو پھر مسلمان سے ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ کوئی اہل سنت نکاح نہ کرے، کیونکہ جس مسئلے میں شبہ پڑ جائے کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گی، بچہ فوت ہو گیا تو کوئی منت نہیں، منت تو تھی کہ صحت یاب ہو جائے، وہ تو نہ ہوا۔ جی کہ ہمارے ملک میں مثلا ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں عصر کی نماز جو ہے یہاں 4:15 مثلا ہوتی ہے، 4:15 تو وہاں 5:15 ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ غروب جو ہے وہ 7 بجے ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ نماز کا اول وقت بھی ہے، نماز کا آخر وقت بھی ہے۔ یہاں پر لوگ اول وقت والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہاں کے علماء آخر حدیث پر عمل کرتے ہیں، دونوں حدیث رسول اللہ ہیں، لیکن اتنا لیٹ نہ کریں کہ سورج پیلا ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے نہ پڑھے تو دل میں غور کرتا رہے تو اللہ اس کو اس غور پر بھی ثواب دیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو جو اللہ کے بارے میں تفکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، دل میں غور کرے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ وہ تو صحیح حدیث میں موجود ہے نا کہ اگر دل میں برائی کا ارادہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے لکھو نہیں میرے بندے پر،
جب تک برائی نہ کرے نہ لکھو، اگر دل میں بھلائی کا ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں ملائکہ لکھ لو، میرے بندے نے ارادہ تو کیا ہے، اس کو بھی ثواب دے دو۔ اگر ایک آدمی کا جوتا پاک ہے، صاف ہے، مسجد میں پہن لے، نماز پڑھ لے، جائز ہے۔